کراچی کے درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت، لاش پر تشدد کے نشانات مل گئے، ایس ایچ او اور ہیڈ مرر گرفتار، مقدمہ درج، ایس پی کلفٹن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ انکوائری افسر مقرر، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کی شکار مریم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون کی لاش چنی گوڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی۔ پرسا نے ٹرین سے دھکا دے کر گرانے کا الزام لگایا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت حادثاتی قرار دے دی گئی۔ جسم پر زخموں کے 5 نشانات اور ہڈیاں ٹوٹنے کی تصدیق۔ اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے عمر کی 65 سالہ حد ختم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم نے پالیسی میں ترمیم کے لیے سمری کابینہ سے منظور کرانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا۔ آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی کر دی۔ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا، پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2% اور اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان ہے۔ رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی۔ اگلے مالی سال اوسط مہنگائی 12.7% متوقع ہے۔ پیٹرول کے بعد بجلی کا نمبر، سی پی پی اے نے 1 یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا روٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے لاہور کی دکانوں کا دورہ، اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات، ریٹ لسٹ کا معائنہ۔ نون لیگ کے قائد بولے، روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی ہٹ دھرمی، سرکاری ریٹ لسٹ میں اضافے کے باوجود پولٹری ٹریڈرز کا پنجاب میں آج سے ہڑتال کا اعلان۔ صوبے بھر میں چکن کی سپلائی معطل رہے گی۔ خیبر پختونخوا نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ پی آئی اے ایئرپورٹس کی نجکاری، اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ سعودی وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے ارکان سے ملاقات، آرمی چیف کی بھی خصوصی شرکت۔ کمیٹی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ۔ مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. سعودی عرب کی بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں سعودی وفد کو زراعت، کان کنی اور توانائی کے شعبے میں مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری بڑھائیں گے۔ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سنجیدگی دیکھنے میں آئی، دونوں مثبت رہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی صورتحال ناقابل قبول قرار دے دی، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی وفد کے ہمراہ آرمی چیف سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق عاصم منیر اور سعودی وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی تصویراتی نوعیت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے سعودی وزیر خارجہ اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کی طرف سے پاکستان میں وفد بھیجنے پر مشکور ہیں۔ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پورا پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں، سپہ سالار کی کور کمانڈر کانفرنس میں ہدایت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے، دہشت گردی کا خطرہ مستقل طور پر ختم کر دیں گے۔
فورم نے بشام اور بلوچستان حملوں کی مذمت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ تقریب کار سی پیک کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ فورم کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شرکاء نے بے بنیاد الزامات کے ذریعے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش پر بھی تشویش ظاہر کی۔ کہا ایسی کوششوں کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔